میرے مربی جناب ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب نے عشر کا تذکرہ کیا. عشر کیا ہے ذرا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر فطرانے کی جو تقسیم کے حوالے سے ہم نے پہلا کوشچن کیا تھا مفتی صاحب سے، اسی کوشچن کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے. محمد علی کریم صاحب، عشر پہ اگر آپ مختصر اس کا اجمالی جائزہ بیان کر کے، اب تقسیم جب فطرانے کی آتی ہے، ٹھیک ہے ایک تو آپ نے اپنے محلے میں ارد گرد میں مساکین کو، غرباء کو دیکھ لیا، حکومتی سطح پہ کیا حکومت کو بھی انوالو ہونا چاہیے اس میں؟ جی بالکل. جہاں میں نے بہت سے ریسورس آپ کو بتائیں بیت المال کے، ان میں ایک عشر بھی ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، فطرانہ عشر ہے. اور اس کی تھوڑی سی وضاحت میں اس انداز میں کروں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کردار تھا، آپ نے وہ جو زمینیں پڑی ہوئی تھی بنجر، ان کو آباد کیا. آباد کرنے کے لحاظ سے دو کنڈیشن تھی. اسلام بڑا خوبصورت دین ہے جو ہمیں صرف مسلمانوں تک ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی حقوق دینے کی بات کرتا ہے. لہذا جو مسلمانوں نے زمینیں آباد کی، ان میں سے جو فصل وہ اٹھاتے تھے اس میں سے ان کو عشر دینا لازم تھا، اور جو کفار تھے وہ جو فصل اٹھاتے تھے وہ اس کا خراج دیتے تھے. یعنی عشر اور خراج میں فرق یہ ہے کہ مسلمان جو زمین سے فصل اٹھاتا ہے وہ اس پہ عشر دیتا ہے، اور جو غیر مسلم ہیں، ذمی ہیں، جیسے کہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، وہ جب زمین میں سے فصل اٹھائیں گے وہ اس کا خراج دیں گے. اب اس میں طریقہ کار یہ تھا کہ زکوٰۃ جس طرح سال کے بعد ہوتی ہے، عشر سال کے بعد نہیں ہوتا. عشر فصل پہ ہے. آپ سال میں مالیہ اور لگان سے مختلف ہے یہ. ہاں جی بالکل. یعنی کہ آپ سال میں مثال کے طور پہ 3 فصلیں اٹھا رہے ہیں نا، تو تینوں فصلوں پر آپ کو عشر دینا ہوگا، لیکن اس میں زمین کی کیفیت جدا جدا ہوگی. اگر تو زمین ہے کسی دریا یا نہر کے کنارے اور قدرتی پانی سے سیراب ہو رہی ہے، تو آپ جو فصل اٹھائیں گے اس میں سے 10واں حصہ آپ نکال کے اللہ کی راہ میں دیں گے. اور اگر آپ نے زمین میں بور کروایا ہے اور آپ ڈیزل سے پانی نکال رہے ہیں، خرچہ کر رہے ہیں، اس صورت میں پھر آپ اس میں سے 20واں حصہ نکال کے اللہ کی راہ میں دیں گے. لیکن اب پاکستان ایک زرعی ملک ہے. ایک سال اگر صرف زکوٰۃ، عشر، فطرانہ یہ سب چیزیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو ایک سال میں ہی پورے ملک کے اندر غربت ختم ہو جائے. سبحان اللہ. ہمارے ملک میں جو معدنیات نکلتی ہیں وقاص صاحب، کھوڑا سے نمک نکل رہا ہے، غیر ملک کی کمپنیاں کوئلہ نکال کے لے کے جا رہی ہیں، تانبا نکال رہی ہیں. اسلام کہتا ہے اس میں سے خمس دو، 5واں حصہ بیت المال میں جمع کرواؤ. آج وہ چیز ہی نہیں. اگر یہ معدنیات میں سے نکلنے والا 5واں حصہ بھی بیت المال میں جمع ہو تو ملک کا اچھا خاصا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے. یہاں کانوں سے نکال کر، چونکہ وہ قدرتی وسائل ہیں، اور نمک نکال کے انڈیا بھیجا جا رہا ہے، اور تانبا اور کوئلہ نکال کے دوسرے ممالک میں بھیجا جا رہا ہے. تو پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. اسلامی ریاست کی بنیاد پر جو معدنیات آپ چیزیں نکال رہے ہیں اس میں سے بھی 5واں حصہ دینا ضروری ہوتا ہے. بیت المال میں جمع کروائیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا اور پھر وہاں سے آگے خرچ کیا جائے گا. تو اسلام نے زکوٰۃ پر، عشر پر، اسی طرح خراج پر، جزیہ پر باقاعدہ ہمیں اصول بتائے ہیں، اور ایک لمیٹیشن بتائی ہے کہ مال غنیمت ہے وہ بھی آپ کے لیے ہے، مال فے وہ بھی آپ کے لیے ہے. تو جب آپ اتنی چیزوں کے ساتھ اپنے بیت المال کو مستحکم کر لیتے ہیں، پھر فاروق اعظم کا دور ہے، زکوٰۃ لے کے لوگ مارے مارے پھرتے ہیں، کوئی لینے والا مل ہی نہیں رہا. یہ کنڈیشن پھر اس ملک میں انشاءاللہ پیدا ہوگی. جس طرح کہ آج ہم نام تو ریاست مدینہ کا لے رہے ہیں، اگر ہم اسی طرح کے قوانین بھی اس ملک میں نافذ کریں تو پھر یقیناً اس کا فائدہ ہوگا. مجھے ایک حدیث یاد آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس اسلامی ملک میں اللہ کی حدود میں سے ایک حد آپ جاری کر دیں، 40 دن کی بارش سے اتنی سیرابی نہیں ہوتی جتنی پروردگار ایک اللہ کے حکم کی تکمیل پر اس ملک کے اندر سیرابی عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک حد کے نفاذ سے اللہ اتنی سیرابی دے رہا ہے. اور اگر اس کا الٹ ہو جائے، جب کسی ملک میں اسلام آتا ہے تو مسجدیں آباد ہوتی ہیں، عدالتیں ویران ہوتی ہیں، اور جب اسلام رخصت ہو جائے تو پھر عدالتیں آباد ہوتی ہیں، مسجدیں ویران ہوتی ہیں. اچھا، اب یہاں ہم تقسیم کی بات کریں تو حکومت کو فطرانے کی تقسیم میں کیسے انوالو ہونا چاہیے؟ حکومت کو فطرانے کی تقسیم میں اس طرح انوالو ہونا چاہیے کہ باقاعدہ عاملین کا ایک تصور اسلام نے دیا ہے. عاملین وہ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ، عشر، فطرانہ یہ سب چیزیں جمع کر کے بیت المال میں جمع کرواتے ہیں. یہ جو کانسیپٹ عاملین کا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر متعارف کروایا. صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگیں کہ مختلف قبیلے میں آپ نے جانا ہے، وہاں سے آپ نے زکوٰۃ، فطرانہ جو چیزیں ہیں وہ ساری اکٹھی کرتے ہیں. یعنی جیسے لاہور ہے تو لاہور کے مختلف علاقوں میں بیت المال کے سب آفیسز بنا دیے جائیں، وہاں پہ لوگ بیٹھ جائیں اور لوگ آ کے وہاں پہ جمع کروائیں. اور جو نہیں دیتا حکومت بائی فورس لے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بعض لوگوں نے انکار کر دیا کہ جب اللہ کے نبی نہیں رہے تو ہم کیوں دیں.
آپ نے فرمایا جو ایک رسی بھی دیتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اگر اس نے نہ دی میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ عمر فاروق نے عرض کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، آپ کیسے جہاد کریں گے؟ سرکار کہتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جو زکوٰۃ میں اور نماز میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ یہ آپ کا سخت پیغام تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ تائب ہوئے، پھر قبیلے والوں نے اپنی اپنی زکاتیں فطرانے جمع کروائے۔ تو یہ ضروری ہے عاملین مقرر ہوں، عاملین اکٹھا کرنے کے بعد پھر ایک جگہ پر سارا پیسہ اکٹھا ہو، وہ زکوٰۃ وہ فطرانہ، پھر اس کی تقسیم کا خوبصورت طریقہ بھی ہے جو اسلام نے بتایا۔ آج چونکہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ تقسیم کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے تو ان اداروں سے اعتماد اٹھ گیا۔ تو تقسیم کا طریقہ کار بھی تو ہونا چاہیے، اس کے اندر غریب کو اس کا حق ملے۔ آج جس طرح کہا گیا کہ ایک خاتون نے اگر کوئی آپریشن کروانا وہ غریب ہے تو اس کے لیے آپ نے اتنی زیادہ پابندیاں لگا دی، وہ تو 2 مہینے فارم لے کے کبھی ایم این اے کے سگنیچر کرا کے پھرے گی، کبھی کونسلر کے سگنیچر کراتی پھرے گی، کبھی محلے کے معتبر بندے کا اس نے گواہی ڈالنی ہے۔ تو اس انداز میں تو نہیں، اس کے لیے حکومت نے باقاعدہ جو عاملین متعین کیے ہوتے ہیں علاقے کے اندر، جیسے کہ ہمارے ہاں زکوٰۃ کمیٹی بنی ہوتی ہے، زکوٰۃ کمیٹی کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو اپنے علاقے کے ایک ایک بندے کی خبر ہوتی ہے، آپ اس سے یہ چیزیں لے سکتے ہیں اور اس کے مطابق پھر آپ اس کا علاج معالجہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو لہذا لینے کے اعتبار سے عاملین کا نظام ہے اور دینے کے اعتبار سے اسلام کا خوبصورت نظام۔ اگر کوئی غریب نظر آتا ہے تو فوراً اس کی خدمت کریں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد سے باہر نکلے تو ایک عیسائی بوڑھا مانگ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا بھی آپ کیوں بھی مانگ رہے ہو؟ کہا جی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس اب طاقت نہیں کمانے کی۔ آپ نے فوراً بیت المال کے عمال کو بلا کے کہا اس شخص نے اپنی جوانی میں ہمیں ٹیکس دیا ہے، ہم نے اس کے پیسے سے فائدہ اٹھایا ہے، اب یہ بوڑھا ہو گیا کمانے کے قابل نہیں، اب اس کی خدمت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لہذا اتنے پیسے اس کو لگائے جائیں۔ اس عیسائی بوڑھے کو گھر بیٹھ کے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حکم سے اس کو باقاعدہ اس کو وہ سارے پیسے دیے گئے، اس کو خرچہ دیا گیا۔ آج بھی برطانیہ میں برٹش لا کے اندر عمر لا کے نام سے وہ قانون موجود ہے جس میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے حکومت خود پیسہ خرچ کرتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی وقت ہوں گی جب ہم اسلام کے خوبصورت نظام کے ساتھ جڑتے ہیں جس میں زکوٰۃ، فطرانہ، عشر، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک جگہ پر جمع ہوتی ہیں، پھر اس کو اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق پھر اس کو اسی طرح عادلانہ تقسیم کے ساتھ، مساویانہ تقسیم کے ساتھ غریبوں میں برابر برابر تقسیم کر دیا جاتا ہے، جس کے اندر اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو اللہ اس کے رسول کے حکم کی پاسداری کرنی ہے۔ دنیاوی نظام کے اور سرمایہ جو نظام ہے ان کی اسلام نے اس لیے مخالفت کی ہے کہ اس میں غریبوں کے لیے کوئی کسی قسم کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ غریبوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، بلکہ اسلام جو ہے وہ غریبوں کے ساتھ اس نے سلوک کا تلقین بھی کرتا ہے۔ اس کی سب سے پیاری مثال خود ہمارے آقا علیہ السلام کی زندگی مبارک ہے۔ سرکار فرماتے ہیں الفقر فخری، 3 دن سے گھر میں فاقہ ہے اور آقا علیہ السلام لوگوں میں تقسیم کرتے جا رہے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ جب حکمران بنے مسلمانوں کے، سب سے پہلے اپنی بیوی کا زیور لیا، اپنے ڈائمنڈ اور اپنے سارے مہنگے جتنے بھی معاملات تھے وہ سارے سامان کو اٹھایا اور جا کر بیت المال میں جمع کرا کے وزراء سے کہا دیکھو تمہارا امیر اپنے گھر سے سارا کچھ لا کے بیت المال میں جمع کرا چکا ہے، تمہیں بھی چاہیے تم ایسے جمع کراؤ۔ پھر وقت آیا کہ لوگ سارے محلہ سے نکل کر اپنے چھوٹے چھوٹے گھروں میں آئے اور وہ جو پیسہ انہوں نے لوگوں سے ظالمانہ طور پر لیا ہوا تھا وہ سارے کا سارا پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے واپس کرایا۔ یہ اسلام کا خوبصورت نظام پریکٹیکلی ہمارے ہاں موجود ہے جو پہلے سے نافذ ہو چکا۔